صدام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ صدام حسین صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو اس وقت بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، ایکسپورٹس کو اگر بڑھانا ہے تو بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، لیکن کیا پاکستان کی اکانومی میں اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ اس ڈیمانڈ کو مانا جا سکے؟ گیس اور بجلی کے جو نرخ ہیں، کیا یہ ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی جو انہوں نے اس وقت گورنمنٹ سے کی ہے؟ جی، ڈیمانڈ تو کسی حد تک ٹھیک ہے، بیکاز جتنی بھی یہ مصنوعات بنتی ہیں، پہلے تو اگر ہم نے اکانومی کو اٹھانا ہے تو ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ ریئل ٹرم میں ہماری پروڈکٹیوٹی اگر انکریز نہیں ہوگی تو اکانومی اٹھے گی نہیں۔ اس میں پروڈکٹیوٹی میں پھر سب سے امپورٹنٹ آپ کے ایکسپورٹس آ جاتے ہیں۔ ایکسپورٹس میں جو مصنوعات بنتی ہیں اس میں 35 سے 45% اس کی جو کمپوزیشن ہے ایک چیز بنانے میں، 35 سے 45% انرجی کا اس میں جو وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا حصہ انرجی کا، تو انرجی کی قیمتیں تو ظاہر ہیں، اہم ہیں، کم ہونی چاہیے۔ اب یہ تو حکومت کو سوچنا ہے کہ کس سیکٹر سے وہ نکالے اور کس سیکٹر کو فوکس کرے، بٹ کم ہونی چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت عرصے سے 50 سال سے تقریباً ہم انڈسٹری کو یہ سبسڈیز دے رہے ہیں، بٹ اس کا کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو سبسڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بینچ مارک بھی رکھیں کہ ہم آپ کو سبسڈیز دیں گے، مگر اگلے 5 سال میں یا 8 سال میں یا 10 سال میں آپ نے ایکسپورٹ کو اس حد تک لے کے آنا ہے، اتنے ارب روپے تک لے کے آنا ہے، تاکہ اسٹیٹ کو، حکومت کو بھی تو کچھ ملے نا، صرف انڈسٹری کو نہ ملے۔ تو اس کو اس کے ساتھ ہمیں لنک کرنا ہوگا، سبسڈیز دیں مگر کچھ انڈیکیٹرز بھی رکھیں کہ اگر یہ انڈیکیٹرز پورے نہ ہوئے تو سبسڈیز ودرا بھی ہو صحیح، سکتی لیکن کیا صدام صاحب صرف سبسڈیز کو ختم کرنے سے یہ کیا قیمت کم ہو سکے گی؟ جس طرح اس وقت موجودہ سرکولر ڈیٹ مستقل بڑھ رہا ہے پچھلے چند سالوں سے، پھر جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس میں بھی بجلی اور گیس کو مہنگا کرنا شامل ہوتا ہے، نئے ٹیکسز لگانا شامل ہوتا ہے۔ اگر ان شرائط کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈز کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یعنی حکومت اس وقت جو جس درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر کس طرح چل سکے گی؟ یہ تو اب آپشن ہے حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے سوچنے کا کام ہے، یا تو آپ گیس کی قیمتیں بڑھا کے ادھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ بے شک، ویسے وہ ایویڈینس ہے کہ قیمتیں انکریز کرنے سے کم ہوگا بھی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے، آپ انڈسٹری کو اٹھائیں، آپ ایکسپورٹ کو اٹھائیں، جو فارن ایکسچینج آئے گا تو آپ کو شاید آئی ایم ایف کی ہو ہی نہ ضرورت لانگ ٹرم میں، تو اس کی وجہ سے آپ یہ حکومت کا آپشن ہے، کیونکہ جب آپ قیمتیں کم کریں گے انرجی کی تو ظاہری بات ہے آپ کے ایکسپورٹ بھی کم قیمت ہوں گے اور زیادہ کمپٹیٹیو ہوں گے انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، تو اونلی دین یو کین کمپیٹ، ادروائز تو پھر لوگ انڈیا کی مصنوعات خریدیں گے یا بنگلہ دیش کی مصنوعات خریدیں گے، آپ کی تو قیمتی ہوں گی تو وہ کوئی نہیں خریدے گا، تو اس سے آپ کی انڈسٹری اٹھے گی نہیں، انڈسٹری اٹھے گی تو فائنینشلی نہیں آئے گا۔ تو ملک کا جو اصل پہیہ ہے وہ تو ایکسپورٹس ہے اور آپ کی انڈسٹری ہے۔ تو یہ بس سخت فیصلہ ہے، مگر اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے یہ فیصلہ لینا ہے تو ابھی خود کو مشکل میں لے کے آنا ہوگا، ادروائز وہی ہے کہ پھر آپ قیمتیں بڑھائیں، آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کرنے کی کریں، کوشش ریونیو انکریز کریں، مگر لانگ ٹرم میں اصل میں کوئی چیز ہم نہیں بنا رہے ہوں گے، ہماری انڈسٹری ادھر ہی اسی حال میں ہوگی، تو 1 سال بعد یا 2 سال بعد ہم پھر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ہمارے اپنے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، نہ انڈسٹری ہوگی نہ ایکسپورٹس ہوں گی۔ اور صدام صاحب دیگر ممالک کے ساتھ تو معاہدے کر رہے ہیں، ابھی ایرانی صدر بھی جب آئے تو یہ 8 مختلف معاہدے ہوئے، دونوں ممالک اپنے تجارتی حجم کو 10 ارب ڈالر تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے اگر لوکل انڈسٹریلسٹ آپ کا مشکل حالت میں ہوگا تو وہ یہ ایکسپورٹ کے آرڈرز وہ کس طرح سے پورا کر سکے گا؟ اگر اس کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی مستقل بڑھتا رہے گا تو پھر یہ آپ ایران کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ آپ 10 ارب ڈالرز کے اگر یہ ٹارگٹ سیٹ بھی کرتے جائیں گے تو اس کو میٹ کیسے کریں گے پھر؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اچھی بات ہے وہ آئے وزٹ ہے، ہمیشہ رابطے اچھے ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے انڈیکیٹر سیٹ کرنا جس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو، تو میرے خیال میں ہمیں حقیقت پسندی سے یہ انڈیکیٹرز اور یہ جو بینچ مارکس ہیں رکھنے چاہیے۔ ایران کے ساتھ ابھی تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری حالت ہے اکانومی کی جو حالت ہے مشکل حالت میں ہے، تو اس حالت میں کیا ہمیں ایران کے ساتھ ڈور اوپن کرنا چاہیے فار ٹریڈ اینڈ اکانومی؟ کیونکہ آپ نے کل ہی امریکی جو آفیشلز ان کی خبریں سن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا اچھا خاصا جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہمیں امریکہ تک جاتی ہیں، اور ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی انگیج ہو رہے ہیں، ہمیں یہ آخری ٹرانچ ملنی ہے اور اگلے پروگرام میں بھی ہم نے جانا ہے، اور سب سے جو بڑا شیئر ہولڈر ہے آئی ایم ایف کا وہ یو ایس ہے، امریکہ ہے، تو اس کے اوپر بھی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ٹائمنگ تھی وزٹ کی
اور اس کو بھی اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا میرا خیال میں ہم جیسے ملک کے لیے بھی حقیقت پسندی سے ہمیں یا تو امریکہ کو انگیج کرنا چاہیے تھرو ڈپلومیسی، تھرو فرینڈس، امریکہ کو سمجھائیں کہ ہماری حالت ایسی نہیں ہے، ہماری بھی اکنامک انٹرسٹ ہے، تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے ایران کے ساتھ ٹریڈ میں جا رہے ہیں، ان کے تحفظات دور ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک اشارہ کل امریکہ نے دیا کہ جو بقول ان کے جو پاکستانی میزائل وہ ٹیکنالوجی کی جو آلہ جات تھے، جو کمپنی ہمیں بھجواتی تھی، وہ 4 کمپنیوں پہ بین لگا دیے گئے، تو ایک اشارہ ہے کہ پاکستان پہ بھی سینکشنز آ سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کو بڑے ڈپلومیٹکلی ہمیں دیکھنا ہوگا اور انگیج کرنا ہوگا یو ایس کو اور ایران کو، اور یو ایس کے ساتھ اسپیشلی ٹو فرینڈس، کہ ہمیں کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ ایکسپلین تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ ان کے جو خدشات ہیں ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا کہ صحیح۔ تو اب صدام صاحب یہی خدشات اور پریشرز ہی تھے جو پچھلے 10 سال سے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے پاکستان اور ایران کا، وہ بھی ظاہر اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اب اگر ایک بار پھر یہ پریشرز حاوی آ جاتے ہیں تو جو یہ ایکسپورٹ یا جو ٹریڈ بڑھانے کا پلان ہے ایران کے ساتھ، وہ پھر اسی پوائنٹ پر رک جائے گا؟ اس طرح سے اگر آپ ایک ملک کے ساتھ اپنی ٹریڈ یا ایکسپورٹ کو کمپرومائز کرتے رہیں گے تو پھر یہ فگرز کو آپ بڑھا کیسے سکیں گے؟ پھر گروتھ کیسے ممکن ہو سکے گی آپ کی؟ جی مجھے کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے فیوچر میں کہ یہ پھر ایک دفعہ سینکشنز اور انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کے ساتھ، آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایک ملک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بٹ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ یو ایس کے ساتھ ساتھ عرب کنٹریز بھی اٹیچڈ ہیں، جو مڈل ایسٹ میں سچویشن میں اسرائیل کے ساتھ، تو جو عرب کنٹریز ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ عرب کنٹریز، تو ہم عرب کنٹریز جو تو ایک کنٹری کے لیے ہم سب اپنے فرینڈس کو اس سچویشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں جب ہماری اپنی اکنامک حالت ہے تو ہم اسٹرانگ ہو، تو پھر وی کین ٹیک اکنامک انٹرسٹ وچ وی شوڈ ان دا لانگ رن جب ہم اسٹرانگ ہوں۔ بٹ ابھی اس حالت میں ہمیں یہ اپنے لیے ایک نیا جو ونڈو آف کانفلکٹ نہیں وہ بک کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت جو اسٹیبلٹی اور جو ایزی آپشن ہیں ان کی طرف ہم جائیں، نہ کہ ایک بولڈ فیصلہ ہم لیں اور ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ صدام حسین صاحب، یاد پائٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے بڑے مضبوط معاشی تعلقات بن رہے ہیں، آگے وہ انہیں کمپرومائز ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سڑکوں پر آپ کو موٹر سائیکل کی بڑی بھرمار نظر آتی ہے۔ اب پیٹرول کی قیمت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو موٹر سائیکل کی قدر میں اس کی ویلیو میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، پیٹرول کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے اب وہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت موٹر سائیکل استعمال کرنے کے اعتبار سے اور اس کی فروخت کے اعتبار سے اس وقت 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ لوگ اس وقت یہ بائکس استعمال کر رہے ہیں، اور اگر یہ فیول پرائسز اس طرح بڑھتے رہے تو کیا آنے والے دنوں میں الیکٹرک موٹر بائکس اس کا ایک متبادل ہو سکتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔